جو اس مرحلے سے گزر چکا ہو اس کو تو میں عام زبان میں کہوں تو ایک ایسے مینٹل ٹراما میں ہونا چاہیے کہ وہ بات ہی نہ کر سکے، کچھ کہہ ہی نہ سکے. لیکن وہ حسین کے بیٹے ہیں، تو جب وہ دربار شام میں پہنچے ہیں تو ایسا عظیم الشان خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دربار شام ہل کے رہ جاتا ہے اس وقت، اس جاہ و جلال میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ یزید نے ایک درباری خطیب کو بھیجا ہوا تھا ممبر پر کہ وہ یزید کے بارے میں تعریفیں کر رہا تھا اس وقت. تو اس کے بعد اور ساری محفل لگی ہوئی ہے، اور امام زین العابدین کہتے ہیں کہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ اب میں جاؤں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر. ممبر نہیں کہا اس کو، اس لیے کہ وہ ممبر نہیں ہے نا، ممبر تو وہاں ہے کہ جہاں قرآن کی بات ہو، جہاں رسول کی بات ہو، اہل بیت رسول کی بات. تو کہا کہ میں اب لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں گا. اور اس کے بعد جب امام تشریف لے گئے تو فرمایا کہ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، ومن لم یعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا تو وہ پہچان لے کہ میں کیا ہوں. پہلے فرمایا اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمارے خاندان کو 6 فضائل عطا کی ہیں جو کسی خاندان میں نہیں ہے. ہمارے خاندان میں 7 ایسی ہستیاں عطا کی ہیں جو کسی خاندان میں نہیں ہیں. اوتینا الحلم والعلم والسماح والفصاح والشجاع والمحبہ فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، حلم دیا ہے، سخاوت دی ہے، فصاحت دی ہے، شجاعت دی ہے، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت دی ہے. یعنی امام کہنا چاہتے تھے کہ اے یزید تو کتنا ہی ظلم کر لے، تو مومنوں کے دلوں سے ہماری محبت کو نہیں نکال سکتا ہے. تو ہمیں زندان میں قید کر سکتا ہے لیکن ہمارا علم نہیں لے سکتا، تو ہمارا علم نہیں چھین سکتا. تو اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں 7 ہستیاں ہمارے خاندان میں عطا کی ہیں جو اور ظاہر سی بات ہے کہ منا النبی المختار، فرمایا کہ نبی مختار خود رسول کی اولاد میں سے ہے نا، تو کہا نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو ہمارے خاندان سے، ومنا صدیق علی ابن ابی طالب ہمارے خاندان سے، ومنا سبط هذه الامه حسن اور حسین سید شباب اہل الجنہ ہمارے خاندان سے، بی بی فاطمہ الزہرا ہمارے خاندان سے، ومنا الطیار جعفر طیار ہمارے خاندان سے، ومنا اسد اللہ واسد رسول حضرت حمزہ اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیر ہمارے خاندان سے، ومنا مہدی و هذه الامه اس امت کے جو مہدی آئیں گے وہ ہمارے خاندان سے. اس کے بعد فرمایا جو جانتا ہے مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اس کو بتاتا ہوں کہ انا ابن مکہ و منا، مکہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں. یعنی یہ ہمارے اختیار میں ہے. میں صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، وہاجر بہجرتین، کیونکہ امیر المومنین جب جہاد کرتے تھے تو بعض جنگوں میں ہے کہ وہ 2 تلواروں سے ایک ساتھ جہاد فرماتے تھے، اور جس نے 2 ہجرتیں کی، اور ولم یشرک، جس نے باللہ طرفۃ عین، جس نے پلک جھپکتے ہوئے بھی اللہ کا شرک نہیں کیا، میں اس کا بیٹا ہوں. اس طرح سے کرتے کرتے پھر ایک منزل آئی، فرمایا میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، پھر فرمایا کہ میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں سلام اللہ علیہا. یہاں تک کہ آخر میں لکھا ہوا ہے اس روایت کے کہ وہاں دربار دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا امام. اور یزید کو ایسا خطرہ ہوا کہ امام زین العابدین اسلام کے اس خطبے سے تو اب یہ تو دربار الٹ جائے گا پورا. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے؟ خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے. اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو کہ محل یزید کا، فرش اعضا حسین کا ہے. تو وہاں پر جب امام زین العابدین نے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی خطبات نے شام کے دربار کو الٹ کے رکھ دیا تھا، تو اس نے ایک بے موقع اذان کا وقت نہیں تھا، بے موقع اذان جو ہے نا دلوانا شروع کر دی کہ مؤذن اذان دے. تو جب مؤذن نے اذان دی تو تب بھی اس اذان کے احترام میں امام رک گئے، اپنے خطبے کو روک دیا. اور پھر جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اذان میں، تو امام نے فرمایا کہ شہدہ بھی لحمی و دمی، کہ میرا خون، میرا گوشت، میری جلد، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ واقعاً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام نے فرمایا بس یہ جب یہاں تک مؤذن پہنچا، بے وقت کی اذان تھی لیکن یہاں تک جب وہ پہنچا نا، امام نے اسے روکا اور یزید کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ بتا کہ جن محمد کا نام اذان میں آیا ہے یہ جدی ام جدک، یہ میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں؟ اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ تیرے جد ہیں تو فقط کذبتا و کفرتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، کفر کر رہا ہے. اور اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جد ہیں فلما قتلتا اطرتا، تو پھر اس کی اطرت کو کیوں قتل کیا ہے تو نے؟ یہ وہ خاص برہان اور میزان اور استدلال تھا امام زین العابدین السلام کا کہ گویا یزید کی جو حکومت تھی نا اس کے بعد کہاں جاری رہ سکی. وہ ان کو کچھ دنوں بعد اسے رہائی کا سبب بن گیا، وہ یہی خطبات، یہی کلمات تھے، وہ رکھ نہیں سکتا، رہا کرنا پڑ گیا اس کو، کیونکہ ایسا تھا کہ یہ تو معاملہ یہاں الٹ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. تو یہ صرف خطبہ نہیں ہو رہا، یہ ایک طریقے سے کربلا کی تشہیر بھی ہو رہی ہے نا کہ دیکھو یہ کون آدمی اور دیکھو اس نے کیا کیا ہے، اور ہم کون ہیں اور یہ کون ہے.